منہ سے اخلاقی جو بیماریاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ دین نام صرف عبادات کا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن کریم پڑھ لیا، ذکر اللہ کر لیا، صرف اس چیز کا نام دین نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل تعلیمات، وہ چاہے عقائد کے لحاظ سے ہو، چاہے عبادات کے لحاظ سے ہو، چاہے معاملات کے لحاظ سے ہو، چاہے معاشرت کے لحاظ سے ہو، وہ سب کا سب جو ہے وہ دین ہے۔ ہم صرف ایک شعبے کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آگے جاتے نہیں۔ ایک بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ بھی تباہ ہوتا ہے، گھریلو ماحول بھی تباہ ہوتا ہے، اور انسان خود بھی جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ وہ بے چین ہی رہتا ہے۔ اور یہ بیماری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ پہلے جو آپ سے پہلے امتیں تھیں ان میں بھی یہ چلی آ رہی ہے، بلکہ آسمانوں پر جو گناہ ہوا سب سے پہلے وہ یہی گناہ تھا، اور زمین پر جو گناہ ہوا سب سے پہلے وہ یہی گناہ تھا۔ آسمانوں پر گناہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلافت سے نوازا، ایک مقام دیا، تو شیطان ابلیس حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد کرنے لگا، اور اس حسد کی وجہ سے اس نے انکار کیا۔ اسی طرح زمین پر جو گناہ ہوا اور جس کی وجہ سے قتل ہوا، وہ بھی یہی گناہ حسد، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے پر حسد کیا کہ اللہ نے ان کا صدقہ قبول کر لیا، میرا قبول نہیں ہوا۔ قرآن کریم کی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں یہی فرما رہے ہیں، کیا وہ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں پر جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں؟ حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی اور آپ کے دل میں اس کے زائل ہونے کی تمنا پیدا ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس وہ نعمت نہ ہو، چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو، چاہے وہ نعمت دین کے لحاظ سے ہو۔ کوئی نعمت اللہ نے اچھا مقام دے دیا، اچھی پوسٹ دے دی، اب جلنے لگ گیا، اسی حسد سے ہی پھر کینہ پیدا ہوتا ہے، پھر بغض پیدا ہوتے ہیں، اور پھر عداوت ہوتی ہے، اور پھر انتقام کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچو۔ آپ نے فرمایا حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ کو، جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حسد جو ہے نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ بیماری پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تمہارے اندر بھی یہ پائی جائے گی۔
کیونکہ یہودیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں نبی کیوں آنا چاہیے تھا، تو ہماری نسل میں آنا چاہیے تھا، یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں آنا چاہیے تھا۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیں، آخری پارہ اٹھائیں، اس میں ہے کہ کفار، یہود، نصارہ اور مشرکین مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ حسد کرتے ہیں، وہ جلتے ہیں کہ ہمیں ملے یا نہ ملے لیکن ان کے پاس نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ پہلے کی بیماری تمہارے اندر سرایت نہ کر جائے، یہ ایسی بیماری ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ صاف کر دیتی ہے، اس طرح کا کام کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے کہ یہ بال صاف کرتی ہے، فرمایا دین کو صاف کر دیتی ہے، دین کو صاف کر دیتی ہے۔ کسی کا اچھا لباس دیکھا، کسی کا اچھا مقام دیکھا، کسی کو اچھی پوسٹ مل گئی، کسی کو جو ہے دنیا مل گئی، یا کوئی دین میں آگے، اب اندر ہی اندر ڈل رہا ہے، اندر ہی اندر ڈل رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہے، فرماتے ہیں میں ہر بندے کو خوش کر سکتا ہوں، ہر بندے کو میں خوش کر سکتا ہوں، لیکن حاسد کو خوش نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں حاسد کس پہ خوش ہوتا ہے کہ سامنے کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے پر اس کے پاس نہ ہو۔ فرمایا میں حاسد کو خوش نہیں کر سکتا، ہر ایک کو خوش کر سکتا ہوں۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان اور حسد یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور حسد یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر اور تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرا، اے اللہ تو نے تقسیم ٹھیک نہیں کی، یہ چیز تو نے اس کو دی ہے، ملنی مجھے چاہیے۔ اللہ کی تقسیم پر جو اعتراض کرے وہ مسلمانوں سے فرمائے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان اور حسد یہ جمع ہو ہی نہیں سکتا ایک جگہ، یہ جمع ہو ہی نہیں سکتا ایک جگہ پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرمائے۔ صرف نماز جو ہے دین کا نام نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ ابدال جنت میں جائیں گے پر کثرت نماز کی وجہ سے، صدقہ خیرات کی وجہ سے نہیں جائیں گے۔ ابدال کسے کہتے ہیں؟ اللہ والے بندوں کو کہتے ہیں، اللہ والے نیک بندے کو ابدال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابدال جنت میں جائیں گے پر کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا نماز کی وجہ سے نہیں جائیں گے، کثرت نماز، کثرت روزہ، کثرت صدقہ، اس وجہ سے نہیں جائیں گے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ ایک فرمایا اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اور فرمایا سخاوت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور فرمایا دلوں کی سلامتی کی وجہ سے۔ ان کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی، تین چیزوں کی وجہ سے جائیں گے، اللہ کی رحمت، سخاوت کی وجہ سے، اور دلوں کی سلامتی کی وجہ سے، کہ ان کے دل کینہ، بغض، عداوت سے بالکل پاک و صاف ہوں گے، حسد سے پاک و صاف ہوں گے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز، اور جو حسد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی سزا دے گا، وہ ہمیشہ جل رہا ہوتا ہے، پرسکون زندگی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے، پرسکون زندگی حسد والے کو اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے کیا فرماتے شکر کیا کرو۔ جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کو مولا تیرا شکر ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جو تو نے مجھے دیا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جو تو نے مجھے دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا بیٹا ہو سکے تو صبح و شام اس طرح کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا کھوٹ نہ آئے،
تمہارے دل میں کسی کا کھوٹ نہ آئے. فرمائے صبح و شام ایسے کرنا، صبح و شام ایسے کرنا. آج ہم دیکھ لیں گھر میں ہر بندہ جو پریشان ہے دوسروں کی وجہ سے پریشان، اس کو یہ مل گیا، اس کو یہ مل گیا، اس کو وہ مل گیا، اس کا اتنا مقام ہو گیا، یہ ہو گیا فلاں. تم کیا کر رہے ہو؟ دل میں پریشان، اور یہ حسد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، یہ 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے خدمت کی. فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں. یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور صحابہ کرام بھی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے ایک بندہ گزرے گا، فرمایا کہ یہ جنتی ہوگا، یہ بندہ جنتی ہوگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سارے اس کو دیکھنے لگے کون گزرتا ہے. تو ایک انصاری گزر رہے ہوتے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہوتے ہیں، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے. دوسرے دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی چیز ذکر کی کہ ایک ابھی جس نے جنتی کو دیکھنا ہے ابھی آپ کے سامنے گزرے گا. تیسرے دن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی چیز ذکر کی کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے گزرے گا. وہی بندہ گزرا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی دنیا میں ان کو جنت کی بشارتیں دے. جنت کی بشارت. ہمارا تو ویسے بھی عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا ویسے بھی عقیدہ ہے کہ تمام صحابی جنتی ہیں، تمام صحابی جنتی ہیں. اگر صحابہ کے بارے میں ذرا بھی دل میں کھوٹ آیا تو اپنی ایمان کی خیر بناؤ، اپنی ایمان کی خیر بناؤ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم تو یہ دیکھتے ہیں، دنیا والے یہ دیکھتے ہیں یہ آج کل اس کا کاروبار بڑا چل رہا ہے، کون سا اس نے وظیفے شروع کیے ہوئے، 2 کی جگہ 4، 4 کی جگہ 6، بڑا کام چل رہا ہے. لیکن صحابہ کرام دنیا نہیں دین کے کاموں میں ففروا الی اللہ، دوڑ لگاتے تھے اللہ کی طرف. یا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے. یہ اتنا آگے، میں کیوں پیچھے. حضور فرمائے جنتی دیکھنا، جنتی دیکھنا. اب عبداللہ بن عمر جو ہے ان کے پاس آئے، کہنے لگے میری ابا جی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، ابا جی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا ابا جی کو کہ میں نے 3 دن تک آپ کے گھر میں نہیں آنا، آپ کے گھر میں نہیں آنا. تو وہ صحابی سے کہنے لگے اگر آپ اجازت دیتے تو میں رات آپ کے ساتھ گزار لوں، تو اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے گزار لو. تو 3 راتیں انہوں نے اس صحابی کے پاس گزاری ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے ذکر کیا میں نے خیر کے علاوہ اس کی زبان سے کوئی بات نہیں سنی. جو لوگ کہتے صحابہ کرام ایسے باتیں کیا کرتے تھے، صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ میں نے اس کی زبان سے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی. بالآخر کہنے لگے کوئی خاص عمل بھی میں نے نہیں دیکھا، لمبے چوڑے سجدے بھی نہیں دیکھے، تسبیحات بھی میں نے نہیں دیکھی، نوافل کا اہتمام بھی کوئی خاص نہیں دیکھا. لیکن جو ہے میں پریشان ہو گیا، اس سے زیادہ تو میں کرتا ہوں عبادت اس سے زیادہ میں کرتا ہوں. بالآخر میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں نے 3 دن گزار لیے ہیں. ابا جی ناراض نہیں تھے، لیکن اس وجہ سے میں آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے، اس بندے کو دیکھو. 3 مرتبہ فرمایا اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے. تو اس لیے میں آیا کہ کون سا خاص آپ عمل کرتے ہو. تو اس نے کہا سارے اعمال تو میرے آپ کے سامنے ہیں، سارے اعمال میرے آپ کے سامنے ہیں. ہاں ایک میں عمل کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو میں اس پر حسد نہیں کرتا. تو وہ صحابی بول اٹھے ہاں یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت.
یہ بندہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پاک و صاف فرمائے۔ ایک حسد، تو حسد کا میں نے ذکر کر دیا۔ حسد کہتے کسے ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت آپ نے دیکھی، نعمت دیکھی چاہے وہ دنیاوی ہے یا دین کی کوئی نعمت ہے، اور پھر جو ہے دل میں یہ تمنا پیدا ہو جانا مجھے ملے یا نہ ملے اس سے ختم ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ساری نیکیاں چلی جاتی ہیں اور ساری برائیوں کی جڑ یہی ہے، اسی سے کینہ، بغض، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز ہے غیبت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ حسد جائز ہے۔ حسد جائز ہے دو چیزوں میں، فرمایا حسد جائز ہے دو چیزوں میں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا اور وہ صبح بھی پڑھتا ہے شام بھی پڑھتا ہے، صبح بھی پڑھتا ہے شام بھی پڑھتا ہے، اس بندے پر حسد کرنا کہ یہ پڑھتا تو میں اس سے بھی بڑھ کر پڑھوں، اے اللہ میں اس سے بھی بڑھ کر پڑھوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ غیبت ہے۔ غیبت کہتے ہیں اے اللہ آپ نے جس طرح اس کو توفیق دی ہے مجھے بھی ایسے توفیق دے۔ اور دوسری آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے مال دیا ہے اس پر حسد بھی ٹھیک ہے، اس پر بھی غیبت ٹھیک ہے، کیا کہ اے اللہ اس کو تو نے مال دیا ہے یہ اڑا رہا ہے، اے اللہ تیرے راستے میں یہ اڑا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اے اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی خرچ کروں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ آپ نے بار بار یہ حدیث مبارکہ اور واقعات سنے ہوں گے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، آگے بڑھ جاؤں، آگے بڑھ جاؤں، لیکن کبھی بھی مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ تبوک کے موقع پر اللہ نے مجھے بڑا مال دیا، بہت زیادہ مال دیا، تو میں نے اس دفعہ پکا ارادہ کر لیا کہ اس دفعہ نمبر پہلے میرا ہوگا، نمبر پہلا میرا ہوگا۔ تو فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو فرماتے ہر صحابی گیا ہے جس کو جتنا ملا ہے اس نے جو ہے کچھ نہ کچھ حضور کے قدموں میں پیش کیا ہے، حضور کے قدموں میں پیش کیا۔ فرماتے میرے گھر میں جتنا مال تھا سارا جمع کیا، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ گھر میں چھوڑا اور ایک حصہ سرکار کی خدمت میں میں لے آیا۔ اور جب ابو بکر کی باری آئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے سرکار کی خدمت میں، کیونکہ ہماری امت کا آغاز ابو بکر سے ہوتا ہے۔ ہاں مسلمانوں کا آغاز جیسے پہلا مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان پر۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت عمر فاروق خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو اس کا سامان تھوڑا ہے اور میرا سامان زیادہ ہے، تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر کیا چھوڑ کر آئے ہو اور کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا سامان میں چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا میں نے دیا ہے، آدھا میں نے دیا لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو، کیا لے کر؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے نام کے علاوہ اور اللہ کے نام کے علاوہ سب کچھ لے کر آئے۔ اسے کہتے صدیق اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں ان کی جو ہے شفاعت بھی ہمیں نصیب فرمائے اور ان کا پڑوس بھی نصیب فرمائے۔ یہ پہلے خلیفہ ہیں، یہ پہلے خلیفہ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو مسلح کیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر